چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 43 سے 52 تک. تنزیل من رب العالمین ولا تقول علینا بعد الاقاویل لا اخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین وانه لتذکرۃ للمتقین وانا لنعلم ان منکم مکذبین وانه لحسرۃ علی الکافرین وانه لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. در حقیقت یہ متقی لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معمولی بات نہیں ہے، جو آیات ہیں نا بڑی سخت آیات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب سے محبوب بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ یہ ہم اپنے بارے میں سوچ لینا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا سا بھی شائبہ نہیں تھا کہ اللہ نہ کرے آپ قرآن میں سے کوئی بات نکال کے گھڑتے. سنایا کس کو جا رہا ہے؟ ہمیں اور پچھلے دور کے کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو، اور آج ہمیں. تو آپ سے یہ شائبہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ اس بات کو یاد رکھیے گا. اگر آ رہا ہے، یہ جو ہوتا ہے نا کلام شرط کہلاتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اگر کی بات ہے. آدمی کہتا ہے اگر ایسا ہوتا، although it's impossible کہ یہ چیز ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا سختی یہاں دیکھ لیجیے، اور اللہ تعالیٰ اتنی سخت بات کس اسٹیٹمنٹ پہ کہہ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے. بات کیوں اتنی سخت آ رہی ہے؟ آیت نمبر 43 میں آ رہا ہے تنزیل من رب العالمین. یہ رب العالمین کی طرف نازل کیا ہوا ہے. کیا ہے؟ کیا چیز؟ قرآن. یہ اللہ تعالیٰ کو بات بہت ناگوار گزرتی تھی اور آج بھی گزرتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے کلام کو استہزاء کا نشانہ بنائے، اس سے غفلت کرے، اس کو نگلیکٹ کرے، اس کے اوپر باتیں چنے، اس میں سے ٹیڑھ نکالے، کجی نکالے، تنقید کرے، ہنسنے کا ذریعہ بنائے، مذاق اڑائے، یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے اس بات کی. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. اس بات پہ اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ پچھلی آیتوں کو اگر آپ لیں کہ کبھی تم اس سے شاعری کہتے ہو، یہ کہتے تھے نا کفار، کبھی تم اس سے کہانت کہہ کے اس کی تکذیب کرتے ہو. پتہ تم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کلام میں نے نازل کیا ہے؟ کس پہ کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہے. زور یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پورا اپنے کو اون کر لیا. یہ میرا کلام ہے، میں نے نازل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مینشن نہیں کیا. تو یاد رکھو کہ تم نے کیا سمجھا ہے. اگر یہ نبی جن پر میں نے یہ کلام نازل کیا، جن کے کو اتنا بڑا میں نے آنر دیا، اگر یہ میری طرف سے کوئی بات اس میں گھڑ کے منسوب کر دے، اللہ نہ کرے اس کلام میں کوئی کمی بیشی کر دیں، کچھ بات بتائیں کچھ بات نہ، مداہنت یاد آ گئی نا آپ کو؟ شروع میں ہم نے بات کی تھی، کمپرومائز کر لیں کلام میں، کہہ دیں ہاں بس ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی نا جیسے بس کچھ نہیں ہوتا، سر بھی کور کر لو تو کوئی بات نہیں، نہ بھی کرو تو کوئی بات نہیں، حجاب کرو بھی تو کوئی بات نہیں، نہ بھی کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، فرض نماز بھی پڑھ لو تو چلے گا. تو اگر اس میں کمی بیشی کرتا ہمارا رسول، یا اور بھی کسی قسم کا اس کے اندر کچھ بھی بات کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے تو ہم فوراً ان کا مواخذہ کرتے، ہم ان کو پکڑتے. اور کس طرح پکڑتے ہیں آپ، مطلب وہ تو واقعی الفاظ نہیں ہے کہ اس کے پر انسان بات بھی کرے، کہ آپ یہ دیکھیے کتنی سخت بات ہے کہ ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے. اچھا ایک بات بتائیے، گرپ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ میں ہوتی ہے یا لیفٹ میں؟ رائٹ میں. آپ جب کسی کا رائٹ ہینڈ پکڑتے ہیں نا تو گرپ آپ کی بہت اچھی آتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نا اللہ کا ہاتھ، ہم ان کا ہاتھ پکڑتے، متشابہات، ہم نہیں اس کے اوپر بات کر سکتے. ٹھیک ہے، آگے بات ہم کریں گے. ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، اور یعنی پکڑنے کی بات آ رہی ہے نا، اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے. تھوڑا سا بس رکیے اور سوچئے اس کے اوپر کہ کس کا ذکر ہے. میرا نہیں ہو رہا، آپ کا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے. ہم نے بہت سارے بزرگ بنائے ہوئے نا قبر والے، یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہماری بنا دیں گے، یہ ہماری مراد ہماری آئے گی، ہم نے بنائے ہوئے نا. آپ سوچ لیجئے کہ یہاں کس کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ہستی اللہ کے لیے ہے یا تھی یا ہو سکتی ہے؟ زیادہ تو بڑی کوئی ہستی نہیں، ان کے لیے بات کہی جا رہی ہے.
اور آگے دیکھیے کیا بات ہے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی نہیں روک سکتا، جو اللہ کہہ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر کے رہتا ہے۔ اتنی بڑی وارننگ، اتنی سختی کے ساتھ یہ آیات جو ہے نا قرآن میں کمی آئی ہے جو جس کا ذکر کیا، اور ریزن کیا ہے یہ آپ دیکھ لیجیے۔ یہاں یہ نہیں بات ہے کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ یہ کام نہ کرنا تھا، نہ کبھی کیا، تو غضب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا آپ سمجھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ نہیں ہے، یہ کفار کی طرف رخ ہے جو کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے ناراض ہو رہا ہے نا، کبھی تم شاعری بناتے تھے اس کو، کبھی کہانت بناتے تھے، کیا تم نے مذاق بنایا ہے قرآن کو؟ تو آج آپ سوچ لیجئے کہ جو آج کے لوگ مسلمان ہو کے اس کتاب کے ساتھ ہیڈ لیسنس کا شکار ہیں، غفلہ کا شکار ہیں، اس کو توجہ نہیں دے رہے ہیں، اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، تو وہ سوچ لیں انجام اپنا کہ ان کے پاس ہر چیز کا وقت ہے، اس قرآن کا وقت نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کیا ان کے ساتھ معاملہ ہے، کیا کرے گا؟ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ اس دن ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے ہمیں دنیا میں بھلایا، تو جب اس کے کلام کو بھلائے رکھا تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں قیامت کے دن یاد رکھے، کیوں ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے، کیوں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے جب دنیا میں تو ان کو ٹائم نہیں ملا معافی مانگنے کا۔ تو اسی کا یہاں پہ ذکر ہے۔ آگے دیکھیے پھر اگلی جو بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کو موقت کیا ہے کہ دراصل یہ تو متقیوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ قرآن کو اب اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں نا کہ یہ جو کلام ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول تھے، ہم نے ان کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے تو حقیقتاً ان کو یہ سزا نہیں دی کیونکہ انہوں نے یہ کام کیے ہی نہیں ایسا جس پہ اللہ وارننگ دے رہا ہے۔ انہوں نے تو دراصل جو کچھ پیغام ہم نے ان کو دے کے بھیجا انہوں نے تو من و ان ایگزیکٹلی ایک ایک چیز جو ہم نے ان کو بتائی، حق کا پیغام دیا، انہوں نے آگے پہنچا کر اپنا حق بھی ادا کر دیا۔ آپ نے گواہی لی تھی نا حجۃ الوداع پہ، آپ نے کہا تھا اے اللہ اوپر ہاتھ کر کے کہا تھا تو گواہ رہنا، میں نے پیغام آگے پہنچا دی، اور سارے لوگوں نے اتنے سارے سب اسلام کے بینر تلے آ گئے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، سب نے حامی بھری تھی نا اس ایک طرح سے جو آپ نے ان کے ساتھ ایک اقرار لیا تھا۔ تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکریفائزز تھیں اس کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آنر کیا، بڑی تائید بھی کی، نصرت بھی کی، اور اللہ نے بڑا آنر دیا الحمدللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو ہے وہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہے گی، آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ اللہ ہی نے ان کو بلند رکھا، ان کی ذاتی بلند رہنے کے لیے آئی۔ تو یہی بات ہے یہاں پہ کہ آگے جو بات ہے بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے ایک اور بات اس میں یاد رکھیے کہ یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ دیکھیں ویسے تو یہ قرآن جو ہے نا ہر ایک کے لیے نصیحت ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے، غیر مسلم بھی اٹھا لے، کوئی منع نہیں ہے کہ وہ نہ سنے یہاں نہ آئے، کوئی جو ہے وہ نان مسلم یہاں کے نہ بیٹھے، کوئی اور عقیدے کا آ کے نہ بیٹھے، جو چاہے فائدہ اٹھائے۔ لیکن بات یہاں اللہ تعالیٰ ایک بڑی گہری بات یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں، فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو اندر سے متقی ہوگا، اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ اس کا پہلا جو دل میں خیال آتا ہے متقی کا وہ کیا آتا ہے کہ میں اللہ سے ڈر گیا ہوں، مجھے بڑا ڈر ہو گیا اپنے انجام سے، اللہ تعالیٰ بس اب میں وہ گناہ والی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، آئی نیڈ ٹو چینج مائی سیلف۔ یہ چیز جب اندر آ گئی نا آپ سمجھیں گے متقی شخص ہے، اب وہ ڈر رہا ہے، وہ بچنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت جو ہے نا وہی پکڑے گا، یہ گناہ گار نہیں پکڑے گا۔ یہ جو لوگ ریگولر اپنے لائف سٹائل کے طور پہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اس کے لیے مشکل ہے، اس کو تو توبہ کی مہلت نہیں ملے گی کیونکہ وہ تو گناہ پہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، جو ہدایت ہی نہیں، اس کو چاہیے ہی نہیں ہدایت ہے، تو اس کے لیے مشکل ہے کہ اس سے نصیحت وہ حاصل کرے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر کسی کو اس کلام سے نصیحت مل رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں فرمایا۔ اور پھر آگے فرمایا ہم جانتے ہیں تم میں سے کچھ لوگ جھٹلاتے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ پاسٹ میں بھی کفار نے بھی جھٹلایا، منافقین بھی بدنام کے مسلمان تھے، انہوں نے بھی قرآن سے کوئی دلی وابستگی نہیں رکھی، کوئی عمل نہیں کیا، قرآن سے نہ عمل کرنے والا ہی پہلے ایکچولی منافق کہلاتا تھا، ایسا مسلمان۔ تو انہی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں پتہ ہے، اور ان کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن یہ جتنے جو ہے وہ چاہے منافقین ہیں، کہنے کو مسلمان لیکن منافق، قرآن کو نیگلیکٹ کرنا، قرآن کے اوپر عمل نہ کرنا، اور دوسری کیٹیگری کافروں کی، پھر مشرکین کی، سب کو آپ اپنے ذہن میں لے آئیے۔ تو یہ سب جو ہے اس دن ریگریٹ کریں گے، حسرت کریں گے، کس بات پہ؟ کاش ہم نے قرآن کو آنر دیا ہوتا،
کاش ہم نے قرآن کی تکذیب نہ کی ہوتی، جھٹلایا نہ ہوتا، کاش ہم نے قرآن کے اوپر عمل کیا ہوتا۔ ایک اور بھی حسرت کا باعث کس طرح ہوگا کہ جب وہ اہل ایمان کو اسی قرآن کی بدولت ان کے درجات کو بلند ہوتا ہوا دیکھیں گے، ان کے بڑے بڑے اجر دیکھیں گے، ان کو جنتوں میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے حدیث کے مطابق کہ قرآن جو ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت بنے گا، تو جب ان کے اہل ایمان کے حق میں حجت بنے گا تو جن کے خلاف حجت بنے گا تو وہ کیا کریں گے؟ حسرت کریں گے، ریگریٹ کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ قرآن پڑھنے والوں کا اتنا اونچا آج مقام، جن کو ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، جن کو ہم بے عزت کرتے تھے، جن کو ہم بڑا حقیر سمجھتے تھے، ان کو تو اللہ نے آج بڑی بڑی جنتیں دے دی، تو بڑی ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا، بڑے غم یہ کھائیں گے اس سے نا۔ اس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ بات یقینی حق ہے، یعنی مراد یہ کہ یہ جو قرآن ہے، یہ بات انجام کے نہیں بارے میں بات ہو رہی، کیا بات حق ہے؟ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا ہونا یقینی، یعنی انجام تو ہوگا، لیکن یہ اس آیت میں بتا رہی ہوں کہ اشارہ ہے قرآن کی طرف کہ یہ قرآن، اس کی تعلیمات یہ حق ہے، اس میں قطعاً کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور قیامت کے بارے میں جو معلومات اس قرآن میں دی جا رہی ہے، جو احکامات اس کے اندر موجود ہیں، گمراہ لوگوں کا انجام کیا ہے، متقیوں کا انجام کیا ہے، یہ ایک ایک بات قرآن کی سچ اور حق ہے۔ تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ کہ اللہ نے جو بات اس قرآن میں لکھ دی وہ کبھی اس کی نفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات پرفیکٹ، اللہ کی ذات سچی، اللہ کا کلام سچا۔ جب تک تمہارے دل میں اس کلام کی محبت نہیں ہوگی، اس کلام کی وقت نہیں ہوگی، اس کلام سے تم محبت نہیں کرو گے، تم اللہ کی رضا نہیں پا سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ کا کلام اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور آگے کیا بتایا؟ تو پھر تم کیا کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ سب جو آپ کے اوپر پریشرز آ رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے اوپر جو تکلیفیں آ رہی ہیں، تو آپ کیا کیجئے؟ آپ چھوڑیں اس کو، درگزر کریں۔ آپ کیا کام کریں؟ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں، سبحان ربی العظیم اس میں کہہ سکتے ہیں۔ اور مراد یہی ہے کہ کیوں تسبیح کریں، یہ بھی سوال یہاں اٹھتا ہے۔ اس لیے تسبیح کریں کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا آنر دیا ہے کہ آپ کے اوپر اس قرآن کریم کو نازل کیا، اس آنر کی وجہ سے آپ تسبیح کریں۔ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا غم نہ کھائیں۔ یہی بات ہمارے لیے بھی آج ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں آج یہ کتاب آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھا دیا قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہم نے اپنی زندگی میں کچھ ٹرانسفارمیشن کر لی، کچھ چینجز ہم لے آئے، کچھ ہم اپنے معاشرے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی لوگوں کی پیٹی باتوں پہ توجہ نہیں دینی۔ اس نے مجھے کچھ کہہ دیا تو اب میں قرآن کلاس میں نہیں آؤں گی، اس نے مجھے سر کور کرنے پہ کہہ دیا اب میں سر نہیں ڈھکوں گی، فلاں نے مجھے پارٹی میں کچھ کہہ دیا اب تو میں کبھی بھی حجاب پہن کر نہیں جاؤں گی۔ تو یہاں ہمارے لیے بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم سے زیادہ خوش قسمت انسان کون ہو سکتا ہے جس کو یہ کتاب ہاتھ لگ گئی ہے۔ تو تم بھی جو ہے اس کتاب کا حق ادا کرو، اور اس کتاب کا حق ادا تسبیح کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ یہ بھی تسبیح کی ایک قسم ہے کہ جب اللہ نے تمہیں اتنا بڑا آنر دے دیا اب تم اگلا بھی کام کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ جب ہم کہیں جا کر اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں تو ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ درس میں بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ آپ کچھ آیات کا سلیکشن کرتے ہیں اور اس میں آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو آپ کلیئر کر کے کھول کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ بھی اس سے مراد ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو، یعنی ان احکامات کو اللہ کے آگے پہنچاؤ۔ الحمدللہ۔